ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی۔ میں توحید پرست لوگوں میں آیا ہوں۔ یہ جو پھول ہے اس میں سے خوشبو آتی ہے، اور الحمدللہ جو ہمارے اکابر ہیں وہ آپ کے ہوں یا ہمارے، ہمیشہ ان میں سے خوشبو آتی ہے، اور ہم اسی خوشبو کو لینے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ ایک تو حکیم صاحب پہ میں حیران ہوں کہ انہوں نے آپ کو کرسیوں پہ بٹھا دیا ہے۔ ساڑھے تے پاکستان دا مسئلہ ہی ہے جڑا کرسی تے بہ جاندہ ہے وہ ہر شے بھول جاندہ ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، وہ آخر تک سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ مختصر سی حاضری ہے میری، تو چھوڑیے، ایک جنت کے شہزادے کا شہزادہ ابھی آپ کے سامنے مخاطب ہونے والا ہے۔ اس کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی بیداری کو سامنے رکھتے ہوئے ساتھ دیجئے گا۔ بڑے خوبصورت اشعار جو ہیں وہ شاعر نے لکھے ہیں، اگر آپ کو سن کر مزہ آئے گا تو کیا کہیں گے؟ ایسے نہیں، مزہ نہیں آئے گا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ناراض بھی مت ہوئیے گا، ہم جیسے وہاں تقریریں کرتے ہیں اسی مزاج کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو بری لگ جائے تو ہم پہلے ہی معذرت کر لیتے ہیں۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی۔ اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی۔ جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی۔ مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی۔ میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی۔ میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا۔
میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچاور کر دوں، آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے بیسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، خلاصہ کلام خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو آقا چاہیں وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ایسے نہیں بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، خراسان چودہ اسلام، ہاتھ چکے یا خراسان چودہ اسلام، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، کفر پر ہے حاویہ، معاویہ کفر پر ہے حاویہ، کفر پر ہے حاویہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، مولانا نعمان سے اور احمد فاروقی، اس کو تھوڑا سیٹ کر دیں، گلا کھچا جا رہا ہے، یہ تلے آؤ کیڑا ہے نہیں ویسے مذاکر، اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا، حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی عزیز ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس عظیم الشان سیرت مصطفیٰ کانفرنس میں اپنے انتہائی عزیز بھائی حکیم عبدالحفیظ تبسم صاحب کی دعوت پر چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آج پہلی دفعہ آپ کے سٹیج پر آیا ہوں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج سے 14 دن پہلے پینسرا شہر کے 281 گاؤں میں جامع مسجد محمدی اہل حدیث کا آغاز ہوا، اور وہاں پہ جو افتتاح کروایا گیا الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ سعادت دی۔ ہمارے شہر 385 میں، سمندری کے شہر گاؤں 385 میں الحمدللہ عرصہ 3 سال سے میں آپ کے سٹیجوں پہ جا کے اپنا اور آپ کا متفقہ مشن بیان کر رہا ہوں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے والد گرامی قدر شہید ملت اسلامیہ حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمن فاروقی نے آپ کے اور ہمارے بزرگ علامہ احسان الہی ظہیر کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ انہوں نے اور میرے والد محترم نے ایک ہی مشن کے لیے اپنے ہاتھوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں دیا، علم صحابہ کی عظمت کا لہرایا، اور دونوں میں مشترکہ بات یہ تھی کہ وہ بھی شہید ٹھہرے، یہ بھی شہید ٹھہرے، وہ بھی صحابہ کے لیے گئے، یہ بھی صحابہ کے لیے گئے،
ان کو گولیاں ماری گئیں، میرے والد کو بم دھماکے میں اڑا دیا گیا۔ میں اس فلیکس کے اندر جھنڈے کو دیکھ رہا ہوں جو رنگ آپ کے جھنڈے کا نظر آ رہا ہے، میری جماعت کا جھنڈا بھی انہی رنگوں کا ہے، صرف لائنوں کا فرق ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ لائنیں بھی ختم ہوں گی، ہاتھوں میں ہاتھ آئیں گے، لبوں پر صحابہ کے ترانے ہوں گے، زبانوں پر اہل بیت کے فسانے ہوں گے۔ پہلے تو یہ پتہ کر لیتے ہیں، آپ کو بات سمجھ میں تو آتی ہے نا۔ میرے والد پشاور میں بیان کرنے چلے گئے تو اتھے سارے پٹھان سن، انہوں نے جو تقریر شروع کی تھی تو کوئی نہ بولیا۔ ایک پٹھان تھوڑی دیر بعد اٹھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ۔ اور میرے والد نے اپنی پوری تقریر ایک پٹھان نو دیکھ کے کر چھڑی۔ اور جدو فارغ ہوئے تے روٹی دے دسترخوان تے گئے تے انہوں نے آکھیا میں ادو تک روٹی نہیں کھانی جدو تک وہ پٹھان نہیں پڑھ لے آندے۔ 2-3 گھنٹے لا کے تے وہ پٹھان نو لے کے آئے، انہوں نے روٹی بھی کھوا رہے ہیں، نال پوچھ رہے ہیں خان صاحب کچھ سمجھ آیا ہے؟ اگوں آکھن لگا مڑا سمجھ کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش لگتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا۔ تے اتھے تا جوش بھی لائی جائے تے نعرہ نہیں لگ رہا۔ ہم 20 سے 25 منٹ کا وعدہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، اگر آپ کو مزہ آ گیا تو تقریر بڑھ جائے گی، ورنہ میں اجازت لے لوں گا۔ آپ کو جو بھی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہیں گے؟ بولیں تو صحیح یار۔ او پیچھے لنڈی کوتل تو آئے ہوئے، ذرا سارے رل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ہمارا مزاج نہیں ہے کسی کو بار بار کہنا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ یہ جو اتحاد کی فضا آج کے آپ کے شہر برے والا سے شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ اسلام آباد تک پہنچے گی۔ ہم سب مل کر ابو بکر کی صداقت کے ڈنکے بجائیں گے، عمر کی عدالت کا نعرہ لگائیں گے، عثمان کے حیا کے تذکرے عام کر جائیں گے، علی المرتضیٰ کی جرت کو دنیا کے سامنے لے آئیں گے۔ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ درود شریف پڑھیے، بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم بارک۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیات مقدسہ اور احادیث کی ضخیم کتابوں میں سے 3 حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ مالک دو جہاں سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو دوبارہ کہنا نہیں پڑے گا۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں پیسے ملیں گے، ہوتا یہ ہے کہ آپ بیدار رہیں گے تو ہم وہ باتیں بھی کر جائیں گے جو ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم وہ اپنے دل کی بات بھی آپ کے سامنے رکھ جائیں گے تو شاید ہمارے ذہن میں نہ ہو۔ آپ بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آنے والا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو آمنہ کے در یتیم کے لیے بنایا بھی، سوارا بھی، بسایا بھی، سجایا بھی۔ 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے۔ آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح نے کہا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ یا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ آدم چلے آئے، اللہ سے یہ کہتے رہے کہ ربا جتنا وقت مجھے مل گیا مجھے اور بھی وقت چاہیے تاکہ تیری توحید کے ترانے سجا جاؤں، تاکہ تیری ربوبیت کے چرچے عام کر جاؤں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جتنا وقت آدم کے حصے میں لکھا تھا صرف اتنا ہی عطا کیا۔ نوح بھی وقت مانگتے رہے، یحییٰ بھی وقت لیتے رہے، حضرت یوسف بھی کہتے رہے، حضرت یعقوب بھی کہتے رہے، حضرت شعیب بھی ذبح ہوتے ہوئے اللہ سے وقت مانگتے رہے کہ مجھے آپ کی ربوبیت کا موقع اور مل جائے، میں آپ کے ڈنکے اور بجا جاؤں، مجھے جو صحیفے ملے ہیں ان صحیفوں سے آپ کی تعریفیں بیان کر جاؤں۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا، حضرت عیسیٰ بھی یہی کہتے رہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل بھی یہی پکارتے رہے۔ ہر نبی نے اللہ سے وقت مانگا۔ میں قربان آمنہ کے در یتیم کے قدموں پر آپ کے علاوہ ایک وقت ایسا بھی آیا اس پوری کائنات پر 18,000 پیغمبر اس دنیا میں موجود تھے۔ کوئی گلی کے لیے، کوئی محلے کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی گوٹ کے لیے، کوئی موزے کے لیے، کوئی خاندان کے لیے، کوئی کنبے کے لیے، کوئی قبیلے
کے لیے, کوئی شہر کے لیے, کوئی بستی کے لیے, کوئی صوبے کے لیے, کوئی ملک کے لیے, کوئی سلطنت کے لیے, کوئی جزیرے کے لیے, کوئی علاقوں کے لیے, کوئی زبانوں کے لیے, لیکن میں قربان آمنہ کے در یتیم, بدر الدجا, شمس الضحیٰ, آفتاب خدا, نور خدا, سرفراز رضا, تاجدار غنا, سید ذیشاں, روح گلستہ, شمع فیروزہ, صاحب کلمکہ, جانشین عبداللہ, ذکر گوشہ آمنہ, امام حرم, حکمران عرب, قائد انسانیت, فخر کونین, صاحب کلمکہ, سید الاولی, سید الاخری, اکرم الاکرمی, شفیع المسلمی, راحت للعاشقی, رحمت للعالمین, امام الانبیاء, فخر انبیاء, تاجدار انبیاء, خاتم الانبیاء, وجہ کائنات, مقصود کائنات, عطرت کائنات, وحدت کائنات, مودت کائنات, اخلاق کائنات, گفتار کائنات, للکار کائنات, یلغار کائنات, ہمت کائنات, قوت کائنات, ذرت کائنات, استقامت کائنات, طاقت کائنات, فصاحت کائنات, بلاغت کائنات, جمال کائنات, کمال کائنات, مسکراہٹ کائنات, محبت کائنات, رحمت کائنات, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, اللہ سے وقت لے لیا, اللہ سے علاقے لے لیے, اللہ کے قرآن نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب نے پوچھا ربا یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا تیرے لیے علاقے نہیں ہیں, زمانے ہیں, تیرے لیے ملک نہیں ہے, سلطنتیں ہیں, تیرے لیے اندھیرے نہیں ہیں, اجالے ہیں. سب نبیوں کو وقت چاہیے, میں نے تجھے دو جہانوں کا وقت دے کر رحمت للعالمین بنا دیا ہے. صرف تو رحمت نہیں ہے جو تیرے قدموں میں آیا, اللہ نے اس کے قدموں کو بھی جنت کی زینت بنا دیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملت کے فرزند تشریف لے کر کے آ رہے ہیں, کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, پورا سارے چوبائی سلام, پورا سارے چوبائی سلام, پورا سارے چوبائی سلام. حضرت علامہ شاہ راہی ذہین, حضرت علامہ نعمان شاہ رحمان فاروقی, پورا سارے چوبائی سلام, پورا سارے چوبائی سلام. تشریف رکھیں. ہمارے ہاں یوں ہوا کرتا ہے کہ جب مہمان آ جائے تیرا مطلب ہوتا ہے مولوی جی جان چھڑ دیو. اب پتہ نہیں یہاں کیا مطلب ہے. باہر کیف ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو ایک میزبان جو تھا میرے آگے یوں گزرے تو گھڑی دیکھے, یوں گزرے تو گھڑی دیکھے. تھوڑی دیر تو بعد میں غور کیتا تو انہیں کڑی پائی نہیں سی. اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو سلامت رکھیں. شہزادہ اہل سنت آ چکے ہیں. یہ ایک سوشل میڈیا اور لوگوں کے دلوں کی, سنیوں کے دلوں کی ایک توانا آواز ہے بھائی حشام. اللہ تعالیٰ ان کو عظمتوں میں سے بھی عظمت عطا فرمائے. انہیں صحابہ کے ناموس کے لیے جو ان کی کاوشیں ہیں اس گھر کی اور ان کے در کی, کہ پورے کا پورا خاندان ابو بکر کے نعرے لگا رہا ہے, حضرت عمر کے نام کا ڈھنکا بجا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے پورے گھر پر اپنی سلامتی والے بادل چھائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنی زندگی بتانے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ ہے تو ثبوت دیجئے, ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. انتہائی مختصر وقت ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں خیر القرون قرنی. کیا فرماتے ہیں؟ یہ پکڑو, خیر القرون قرنی, جس کا مفہوم یہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. سب سے بہترین زمانہ کس کا؟ یعنی آقا کا. کس کا؟ سارے مل کر کس کا؟ خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. تو پھر میرے دل میں آیا آقا مکہ میں آئے تو مکہ کا زمانہ بہترین,
आका मदीना में गए तो मदीना का जमाना बेहतरीन, आका बद्र ओहद खंदक खैबर तबूक यरमूक मोता ज़ातुर रिकाजुल अशीरा में गए तो वो जमाना बेहतरीन, आका ने गज़वात को कायम किया, गज़वात का जमाना बेहतरीन। लेकिन मेरे दिल में ये बात हलक से उतरी नहीं, क्योंकि आमना के दुर्रे यतीम के बारे में हमारे अकाबिर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कासम नानोतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़्म कोनो मकान को सजाया गया। मैंने कहा जब आमना के दुर्रे यतीम के लिए ये पूरी कायनात सजाई गई है तो फिर आमना के दुर्रे यतीम का जमाना बेहतरीन मान लिया, फकत मदीना या मक्का का जमाना बेहतरीन मैंने मान लिया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कायनात के जर्रे जर्रे पर रहमत बन के आने वाला, शाह जाने वाला, पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दे जाने वाला, इतने मुख्तसर इलाके में खैर का जमाना लेकर आए। मैंने अपने वालिद मोहतरम ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद से सवाल किया, मुझे उनकी रूह ने जवाब दिया, जरा इस आया आकाए दो जहां की हदीस को खंगालोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। मैंने दोबारा पढ़ा, खैरुल कुरूनी करनी, मेरे वालिद ने जवाब दिया, खैरुल कुरूनी करनी में जो करनी है इसका मतलब है मेरा जमाना यानी नबी का जमाना। अगर इसी को कंगालोगे, इसी में ढूंढोगे, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैंने जब तलाश किया मेरी आंखों को ठंडक मिली, मेरे दिल को सुकून मिला। इस खैरुल कुरूनी करनी में जो करनी है, मेरे वालिद ने कहा ये करनी में जो काफ है ये सिद्दीक़ अकबर की है, इस करनी में जो राह है ये उमर फारूक की है, इस करनी में जो नूह है नून है ये उस्मान गनी की है, इस करनी में जो या है ये अलीउल मुर्तजा शेर खुदा की है। यानी नबी पाक फरमाना चाहते हैं मेरा जमाना खैर का जमाना, अबू बकर सिद्दीक का जमाना खैर का जमाना, उमर का जमाना खैर का जमाना, उस्मान का जमाना खैर का जमाना, अली का जमाना खैर का जमाना। आगे मैं बढ़ के कहता हूं तलहा का जमाना खैर का जमाना, अबू जर का जमाना खैर का जमाना, सईद का जमाना खैर का जमाना। और आगे बढ़ के यूं कहना चाहता हूं जन्नत के बादशाह हुसैन इब्ने अली का जमाना खैर का जमाना, पूरी कायनात के बादशाह अमीरे माविया का जमाना खैर का जमाना। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए जिसको आका के दर की गुलामी मिली दोनों आलम का वो बादशाह बन गया, कुछ न था उनकी आमद से पहले अरब, देख लो अब अरब क्या से क्या बन गया। बादशाह शान वाले हैं नौकर तेरे और शहंशाह तुम्हारा गदा बन गया। उनके नुत्के मुबारक से निकला लफ्ज रब की तारीफ हमको सना बन गया। है खुदा के मुहिब सब नबी और वली, है खुदा के मुहिब सब नबी और वली, पर मुहिब आपका खुद खुदा बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इस पर झलक देकर आगे बढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कानून बनाते हैं, कायनात की जर्रा जर्रा बदल सकता है, अल्लाह का कानून बदल सकता? अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा हो, पाकिस्तान के 60% हिस्सा में सैलाब आया, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं किसी एक इलाके में भी नमाज माफ हुई? बोलें तो सही, और बोलें। अगर कोई आफत आ जाए तो रोजा माफ हो जाए, ज़कात माफ हो जाए, जिहाद माफ हो जाए, तालीमात इस्लाम माफ हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने कानून बना दिया। वो बदल सकता? बदल सकता, लेकिन ये तब बदलता है जब सामने मोहम्मद मुस्तफा हो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से कहें दलील दूं। आप पूछेंगे कैसे? मैंने कहा आप में से कोई बंदा चांद दो टुकड़े नहीं कर सकता, मोहम्मद ने करके दिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप साथ साथ कहते रहेंगे। आप सूरज को आंख निकाल कर नहीं देख सकते, मेरे मोहम्मद ने उसे जगह तब्दील करने पे मजबूर कर दिया। किया या नहीं किया? हैरान हो रहे हैं। इंशाअल्लाह इस पर आपको दलीलें देने जा रहा हूं। मैंने कहा जब अल्लाह के कानून के सामने मोहम्मद मुस्तफा की जात हो तो अल्लाह का कानून बदल जाता है। नबी ने चांद टुकड़े करके बिता दिया, सूरज की जगह तब्दील करके बता दिया। नबी हाथ उठाएं, हुरैरा बाद में पहुंचे, हिदायत पहले पहुंच जाए। मेरे नबी ने बकरी को देखा, दूध उतर आया, जाबर की खजूरों को देखा, वो पकती नजर आई। आका ने जमीन पर कदम रखा, वो रूई की तरह नरम नजर आई। आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, आमना के दुर्रे यतीम ने सिद्दीक को देखा,
دیکھا وہ کائنات میں سچا بن گیا، عمر کو دیکھا وہ جری بن گیا، عثمان کو دیکھا وہ حیادار بن گیا، اور علی کو دیکھا وہ جرت والا بن گیا، اور دنیا نے کہہ دیا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت لے لیا مجھے آغوش نور میں جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے قانون کے سامنے آقا آتے ہیں تو قانون بدل جاتا ہے۔ ہم صحابہ کے لیے یوں ہی جانے نہیں دے رہے، ہم نے صحابہ کے لیے یوں ہی 10,000 لاشیں نہیں اٹھائے۔ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے کہ ضیاء الرحمن کو آج سے 26 سال پہلے قبر میں اتارنے کے بعد اس کے چاروں بیٹے اس کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے کہ 30 سال سے زیادہ عرصہ علامہ صاحب کو شہید ہوئے ہو گیا، آج بھی ان کے بیٹے ان کی جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ اعظم طارق کو ہم سے جدا ہوئے 20 سال بیت گئے، اور آج ان کا بیٹا اسمبلی کے ایوانوں میں اپنے والد کا پڑھا ہوا سبق سنا رہا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ مولانا حق نواز جنگوی نے آج سے 33 سال پہلے صحابہ کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے قبر کی پاتال میں اترنا گوارا کر لیا۔ آج انہی کا بیٹا اسی کے مشن اور موقف پر ڈٹ کر اسی کے ترانے گا رہا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ جب محمد سامنے ہوتے ہیں تو ہمیں صحابہ کی وفائیں یاد آتی ہیں۔ وجہ یہ ہے میں اور تو قرآن پڑھیں تو قاری بن جائیں، روزہ رکھیں روزے دار بن جائیں، حج کریں حاجی بن جائیں، قرآن پڑھیں قاری بن جائیں، حدیث پڑھیں محدث بن جائیں، تفسیر پڑھیں مفسر بن جائیں، تدبیر کریں مدبر بن جائیں، فکر کریں مفکر بن جائیں، تجارت کریں تاجر بن جائیں۔ میں قربان ان محمد کے صحابہ کے قدموں پر، وہ قرآن پڑھیں تو قرآن بن جائے، وہ سجدوں میں جائیں تو قرآن بن جائے، وہ روزے رکھیں تو قرآن بن جائے، وہ جہاد کریں تو قرآن بن جائے، وہ نبی کے ساتھ چلیں تو قرآن بن جائے، وہ لوگوں کو ہدایت دیں قرآن بن جائے، لوگوں کو گناہوں سے روکیں تو قرآن بن جائے۔ میں اور تو تجارت کریں تو تاجر بنیں، صحابہ تجارت کریں۔ اللہ کا قرآن کہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وذروا البیع۔ میں نے کہا پھر کہنے دیجئے، میرے والد نے کہا میں نے صحابہ کے سینوں میں دیکھا، مجھے اللہ کا قرآن نظر آیا، میں نے قرآن کے سینے میں دیکھا، مجھے محمد کے صحابہ نظر آ گئے۔ اور میرے والد کہتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا، تورات کو پڑھا، تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، کس پہ؟ یہودی آج بھی دعوے دار ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی دعا، ہمارے نبی کی کتاب ہے۔ میرے والد فرماتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا، حیران تب ہوا کہ تورات کے اندر موسیٰ کے ماننے والوں کا ذکر صرف 13 مرتبہ آیا، اور محمد کے ماننے والوں کا ذکر 17 مرتبہ آیا۔ ایسے نہیں بلند آواز سے فرماتے ہیں میں نے زبور کو پڑھا جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی، اس داؤد کی کتاب میں صرف 7 مرتبہ حضرت داؤد کے صحابہ کا ذکر آیا، اور اسی داؤد کی زبور کتاب کے اندر 11 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر آیا۔ انجیل جو دنیا میں بائبل کے نام سے مشہور ہے، حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ والد شہید فرماتے ہیں میں نے انجیل کو پڑھا تو حیران تب ہوا کہ انجیل عیسیٰ کی کتاب میں صرف 9 مرتبہ عیسیٰ کے صحابہ کا ذکر آیا، اور 14 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر آ گیا۔ تو پھر مجھے یہ کہنا پڑا قرآن پاک کی 750 آیتیں جن کی قسمیں اٹھائیں ان کو محمد کے صحابہ کہا جاتا ہے، انہیں محمد کے جانشین کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک دعویٰ کیا، اسی پر بات ختم کروں گا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے قانون کے سامنے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اللہ کا قانون بدل جاتا ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ جب اللہ کے قانون کے سامنے محمد کے صحابہ آئیں تب بھی قانون بدل جاتا ہے۔ آئیے ذرا سفر کیجئے، میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے بسرا بن عباس۔ کیا نام ہے؟ یاد کر لیں، سارے مل کر یاد کر لیں، کام آئے گا۔ حضرت بسرا بن عباس، کیا نام ہے؟ بسرا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
غریب صحابی ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، سارا دن تازہ روٹی کمانے والے ہیں، اور مزدوری بھی ایسی، آج تو بزنس مین بھی کہتے ہیں یار حالات ہو جانے کہ میں مزدوری کر رہے ہیں، لیکن میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر سارا دن لوہا کوٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لوہا کوٹتے ہیں۔ عرب کی گرمی، دوپہر کا وقت، لوہا بھی گرم، اوپر سے چوٹ بھی لگانی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے روزے کی حالت بھی ہے، روزے کی حالت ہے، لوہا کوٹ رہے ہیں۔ میں بتانے لگا ہوں کہ روزے کی حالت کس وقت تھی۔ روزہ رات کو چاند نظر آیا، سارا دن مزدوری کی، مسجد نبوی میں نماز مغرب عطا کی تو پتہ چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، صحابہ کو چاند نظر آتا رمضان کا تو وہ خوشی سے نہال ہو جاتے، ہمیں چاند نظر آتا ہے تو ہمیں موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں فقط تجارت نظر آتی ہے، ہمیں صرف رمضان کے اندر اپنے غلے کو، اپنے باکس کو بڑھنا پیسوں سے نظر آتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے دسترخوانوں پہ 20 قسم کا کھانا ہوتا ہے، ہم پھر بھی اس خوراک سے منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر وہ 2 کھجوریں اور 1 لسی کا گلاس پیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھی، پتہ چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، گھر نہیں گئے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنی ہے۔ جب روزہ فرض ہوا، اہل سنت کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ اس وقت سحری کا وقت عشاء کے فوراً بعد یعنی تراویح کے بعد تھا۔ صحابہ جو تھے وہ تراویح پڑھتے، تراویح کے بعد وتر پڑھتے اور سحری کھا لیتے۔ ساری رات کا روزہ ہوتا، اگلے سارے دن کا روزہ ہوتا۔ اس لحاظ سے 20 سے 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا۔ حضرت بسرا بن عباس نے عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، وتر پڑھے، گھر گئے، بیوی سے کہا سحری لے آؤ۔ شاید اسے تاخیر ہوئی ہوگی، میرا تو دل کہتا ہے کہ اللہ نے سکھانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے دستور بدلا ہے۔ حضرت بسرا بن عباس بستر پر لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ روتے ہوئے مسجد نبوی میں نماز کے لیے چلے گئے، گھر آئے، بیوی نے پوچھا اب کیا کریں گے؟ فرمانے لگے کرنا کیا ہے، میں تو بغیر سحری کے روزہ رکھ چکا ہوں، میں تو بغیر سحری کے روزہ رکھ چکا ہوں۔ دوپہر کا وقت ہے، سورج کی تپش پڑی، لوہا کوٹ رہے ہیں، سورج کی تپش، گرمی، سب کچھ اکٹھا ہوا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھایا، گھر لے گئے، کہا کہ روزہ کھول لو، آپ کے لیے اللہ کا قانون کی سختی نہیں آئے گی، آپ کا عذر لازمی ہے۔ فرمانے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ روزہ کھول لوں، کسی نے کہا جان نکل جائے گی، میں نے کہا میرے صحابہ کی بات سنیے، وہ فرمانے لگے اگر روزہ پورا ہوا تو غازی بن جاؤں گا، اگر جان نکل گئی تو شہید بن جاؤں گا۔ فرمانے لگے مجھے دونوں حالتیں منظور ہیں۔ رات افطاری کا وقت ہو گیا، روزہ کھول لیا، اگلے دن پھر مسجد نبوی میں ہے، تراویح پڑھی، وتر پڑھے، وہیں مسجد نبوی میں تھکاوٹ کی وجہ سے گرے، سجدے میں تھے یا لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ آج 48 گھنٹے ہونے کو ہیں، وہ صحابہ 24 گھنٹے میں فقط 1 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں۔ سو گئے، آنکھ اس وقت کھلی جب آج ہم سحری کرتے ہیں، اس وقت آنکھ کھلی۔ اپنی بیوی سے جا کر کہا، بسرا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے میری اہلیہ ایسا کرو، جلدی کرو، میرے لیے سحری لے آؤ۔ وہ کہنے لگی میں محمد کی صحابیہ ہوں، اس وقت تو میں سحری نہیں دے سکتی، اس وقت تو کھانا نہیں مل سکتا، یہ تو وقت ہی نہیں ہے، اس وقت تو سحری جائز ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ڈانٹا ہوگا یا منایا ہوگا، فرمایا کہ لے آؤ۔ اس نے سحری لا کر رکھی، حضرت بسرا بن عباس نے اس وقت سحری کھائی جس وقت آج ہم کھاتے ہیں۔ کھا کر مسجد نبوی میں چلے آئے، آقا تشریف فرما ہیں، قدموں میں گر کر رونے لگے۔ آقا 48 گھنٹوں کی روٹین یہ ہے، میں بے ہوش ہو گیا لیکن میں نے روزہ نہیں توڑا، آج بھی بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا لیکن میرے اندر سکت نہیں تھی، میں تازہ کما کے کھانے والا ہوں، میں چند کھجوریں کما کر بچوں کا پیٹ پالنے والا ہوں، اے اللہ کے نبی میں اب سحری کھا کے آیا ہوں۔ جب یہ کہا اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا۔ آقا دو جہاں ابھی کچھ بولنا چاہتے ہیں، ابھی بولے نہیں ہیں کہ آسمان سے جبرائیل آ گئے ہیں، اور جبرائیل نے آ کر کہا
اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اللہ کا حکم ہے آج بسرا کو کچھ نہیں کہنا، بلکہ بسرا کی وجہ سے پوری کائنات کو خوشخبری سنانی ہے۔ اے جبرائیل کیا خوشخبری سنانی ہے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی بات سن کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کو خوشخبری سنا دو، آج کے بعد قیامت کی صبح تک سحری کا وقت وہی ہوگا جو آج بسرا بن عباس کا تھا۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے میرے محمد کچھ کام کریں اللہ کا قانون بدل جائے، محمد کے صحابہ کچھ کریں تو اللہ کا قانون بدل جائے، اور ایسا بدلے کہ صحابہ بھی نبی کے لیے بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، تبوک میں، یرموک میں، موتا میں، ذات الرقا میں، ذوالعشیرہ میں، بیر معونہ میں، حمراء الاسد میں، اور جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں جا کر نبی کے شانہ بشانہ لڑکے، کبھی 14 جنازے، کبھی 70 جنازے، کبھی 19 جنازے، کبھی 22 جنازے، کبھی 57 جنازے، کبھی 267 جنازے اٹھاتے نظر آتے ہیں، محمد کا کلمہ سناتے نظر آتے ہیں، محمد کا علم لہراتے نظر آتے ہیں، محمد کی خوشبو زمانے میں پہنچاتے نظر آتے ہیں۔ یہ خوشبو صرف محمد کی نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں یہ اس خوشبو کے اندر ابو بکر بھی شامل ہیں، عمر بھی شامل ہیں، عثمان بھی شامل ہیں، علی اور حضرت حسین عثمان بھی شامل ہیں، حسن اور حسین بھی شامل ہیں، امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ وجہ یہ ہے یہ نبی کی خوشبو سونگ کے آئے ہیں، نبی کے قدموں میں بیٹھ کے آئے ہیں، نبی کے لیے جوانیاں لٹانے کا جذبہ رکھ کے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے نبی کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے، پھر اللہ نے بھی نبی کے صحابہ کے لیے پورے قرآن کا خزانہ لٹا کے یہ بتا دیا ہے جو نبی کے قدموں میں آتا رہا ہے، اللہ نے ہر اس بندے کے لیے جنت کا انعام رکھتا دلا دیا ہے۔ یہی صدا لگاتے ہوئے علامہ صاحب شہید ہو گئے، یہی تو کہتے رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر دفاع اسلام اور پاکستان کے نام پر قوانین ہونے چاہیے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا ان کو بلا کر بات کو سنا جاتا، جھنگوی کو بلا کر بات کو سنا جاتا۔ جب دلائل دشمن کے پاس ختم ہو گئے تو پھر گولیاں چلائی گئیں، پھر بم دھماکے کیے گئے۔ مجھے یاد آ گیا ہمارے بڑے بھائی کے والد بھی بم دھماکے میں شہید ہوئے، میرے والد ضیاء الرحمان فاروقی بھی بم دھماکے میں شہید ہوئے۔ یہ وجہ کیوں بنی کہ انہیں مار دیا گیا؟ وجہ یہ بنی کہ یہ اماں عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پاکیزہ مقدسہ عظیمہ عائشہ الصدیقہ کی مدح بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی کے لباس کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے نبی کے حرم کے مقدسات کو بیان کیا ہے، انہوں نے میرے آقا کی عزت و عظمت کو بیان کیا ہے۔ دشمن کے پاس دلائل ختم ہوئے، انہوں نے گولیاں چلائیں، انہوں نے بم دھماکے چلائے، انہوں نے مارنے کی دھمکیاں ملی۔ میرے قائد امیر عظیمت حق نواز جنگوی کو میاں والی کی جیل میں گھسیٹ کر لے کے جایا جا رہا ہے، کسی نے گن کا بٹ مارا، ان کا بازو ٹوٹ گیا، اسی ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ حق نواز جنگوی کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ ایک دن کے لیے نہیں، 48 گھنٹوں کے لیے، یعنی 2 دن کے لیے حق نواز جنگوی کو الٹا لٹکانے کے بعد جیلر نے کہا جب مولوی کو اتارو مجھے بلا لینا۔ جیلر کو بلایا گیا، اس نے حق نواز کو 48 گھنٹے کے بعد اتارنے کا آرڈر لگایا۔ جب حق نواز جنگوی کے چہرے کو دیکھا وہ کہنے لگا میں دیکھوں گا یہ رو رہا ہوگا، یہ گڑگڑا رہا ہوگا، یہ چیخ رہا ہوگا، یہ مرنے کے قریب ہوگا، یہ بے ہوش ہو چکا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم جب حق نواز کے چہرے کو دیکھا وہ صدیق کی محبت میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا پھر میں اپنے وجدان میں سوچ کر کہنے لگا، جیلر نے پوچھیا ہونا ہے کہ مولوی کیڑی مٹی دا بنے ہیں؟ حق نواز نے مسکرا کے کہا ہوگا مجھے 48 کی بجائے 96 گھنٹے بھی لٹکا دو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے دل میں صحابہ جو زندہ ہیں، میرے دل میں ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت زندہ ہے۔ اور یہ آج سے سلسلہ نہیں شروع ہوا، یزدانی صاحب شہید ہو گئے، بریلوی مکتبہ فکر کے عالم عارف چشتی شہید ہو گئے، میری جماعت نے 12,000 لاشیں اٹھائے ہیں۔ مولی اور گاجروں کی بات نہیں ہو رہی، بقرہ عید پر بکرے اور دمبے کے ذبح ہونے کی بات نہیں ہو رہی، ماؤں کے لال قبروں میں اترے ہیں،
बहनों के भाई गए हैं, वालदैन बेसहारा हुए हैं। मैं भी अपने घर से जनाजा उठा के आया हूँ। मैंने कहा अगर मुझे डर मौत का होता, अपने वालिद की शहादत के बाद मैं माइग्रेट कर लेता, मैं यहाँ से चला जाता, लेकिन मेरे खून में ये रख दिया गया था कि अगर जिंदगी अबू बकर के नाम कर दी जाए तो जिंदगी से खुशबू आती है, कब्र में चला जाए तो कब्र से खुशबू आती है। फिर दुनिया ने वो मंजर देखा कि सहाबा की इज्जत के पहरेदार बनकर सारे शोहदा के बच्चे आज भी मैदान अमल में हैं। आप चेहरा देख सकते हैं, आप किरदार देख सकते हैं, आप गुफ्तार देख सकते हैं, आप ललकार और यलगार का मुआयना कर सकते हैं। तो फिर ये हमारी रगों में जो खून है ये उन शोहदा का है जो अबू बकर की इज्जत के लिए गए हैं, जो उमर के दिफा के लिए गए हैं, जो उस्मान की हया के लिए गए हैं, जो अली की जुर्रत के लिए गए हैं, जो हसनैन की मोहब्बत के लिए गए हैं, जो हजरत अमीर माविया की तकदीस के लिए गए हैं, जो अम्मी आयशा और अज़वाजे मुतहरात और फातिमा ज़हरा के पहरे के लिए गए हैं। आज के इकट्ठे होने का भी यही अहद करने का वक्त है। अगर सहाबा के लिए, नबी के लिए, खत्मे नबुव्वत के लिए, अज़मत कुरान के लिए अगर हमें पुकारा जाएगा तो सहाबा का कर समझकर हम मैदान में निकलेंगे, निकलेंगे, सारे निकलेंगे। सारे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? पाकिस्तान का आईन कहता था कि किसी आम इंसान की गुस्ताखी पर 5 साल सजा होगी, और अगर किसी ने हुसैन को गाली दी हो उसे सिर्फ 3 साल सजा होगी। अगर किसी आम बंदे को किसी ने बुरा कहा है उसे 5 साल जेल में रहना पड़ेगा। अगर किसी ने अबू बकर को बुरा कहा है उसे सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई जाएगी। पता नहीं जेल में जाने भी दिया जाता है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इन शोहदा के वारिसीन ने जो खून दिया था, उनका खून गर्दश करते करते, इनकलाब लाते लाते पाकिस्तान के जलसों से, जुलूसों से, मस्जिदों से, मीनारों से, लोगों के दिलों से निकल निकल कर कौमी असम्बली तक जान पहुंचा है। ऐ मेरे अहले हदीस भाइयों, तुम्हें मुबारक हो। अलामा साहब का मिशन आज कामयाब हो चुका है, यज़दानी शहीद का मिशन कामयाब हो चुका है, ज़ियाउर रहमान फारूकी का मिशन कामयाब हो चुका है। कौमी असम्बली ये बात लिख चुकी है, अगर कोई अबू बकर को गाली देगा उसे 15 साल की सजा सुना दी जाएगी। और हमारी ये मंजिल नहीं है, अभी हमारी ये मंजिल नहीं है। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जिसकी जुबान से, जिसके हलक से हजरत अमीर माविया के लिए गंदे जुमले निकलेंगे, इंशाअल्लाह उसके गले में फांसी का फंदा होगा। होगा या नहीं होगा? साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, भाग तो नहीं जाएंगे, बेवफाई तो नहीं करेंगे। तो मेरे वालिद कहा करते थे तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना।